سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ مرکز اور یوحنا کی معرفت لکھی انجیل میں یسوع کی پیدائش کا ذکر کیوں نہیں ہوا، جبکہ متی اور لوکا انجیل کے بیان کو یسوع کی پیدائش اور اس کی جینیالوجی یا نسب نامے سے شروع کرتے ہیں؟ ایسا ہے کہ چاروں اناجیل کے مصنفین یسوع مسیح کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو مرکز بنا کر اس کی زمینی زندگی کے بارے میں لکھتے ہیں۔ جیسا کہ مرکز کی معرفت لکھی انجیل کا مرکزی موضوع ہے یسوع مسیح کا بطور خادم زمین پر خدمت کرنا، جس میں یسوع مسیح یسایہ نبی کی کتاب میں درج اس خادم کی مکمل صورت ہے جس کے بارے میں نبوت ہوئی ہے، اور کسی خادم کا نسب نامہ بیان نہیں کیا جاتا کیونکہ خادم کا آغاز اس کی خدمت سے ہے اور انجام بھی خدمت میں ہے۔ اور جہاں تک بات ہے مقدس متی کی، تو وہ ایک ٹیکس کلیکٹر ہے جو حساب کتاب کا ماہر ہے، اور اس نے پاک روح کی ہدایت سے اس انجیل کو خاص یہودیوں کے لیے قلم بند کیا۔ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل میں نمایاں طور پر یسوع کو بطور بادشاہ فوکس کیا گیا ہے، اور پھر یسوع کو یہودا کے قبیلے اور داؤد کے تخت کا اصل حتمی وارث بیان کرتے ہوئے یسوع کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے انجیل لکھی، اور ساتھ ہی نسب نامہ بھی درج کیا، اور اس شجرہ نسب میں بادشاہوں کی فہرست پیش کی۔ مقدس متی یسوع مسیح کو بطور بادشاہ پیش کرتا ہے، اور بادشاہوں کے نسب نامے ہوتے ہیں۔ متی یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے انجیل کے شروع میں لکھتا ہے کہ یسوع مسیح ابن ابراہیم اور ابن داؤد ہے، اور پھر ابن مریم ہے۔ اسی طرح سے مقدس لوکا کے ہاں یسوع کو ابن آدم پیش کیا گیا ہے۔ مقدس لوکا انجیل کے شروع میں ہی یسوع مسیح کی پیدائش کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک فزیشن ہے، اس لیے اس کی تحریر کا سینٹر پوائنٹ یسوع مسیح کی ہیومینٹی یعنی بشریت کو عیاں کرتا ہے۔ اور مقدس لوکا مقدس متی کے برعکس ایک اور پہلو سے یسوع کا نسب نامہ لکھتا ہے، جہاں پر مسیح کا نسب آدم تک بیان کرتا ہے۔ مقدس لوکا کے ہاں یسوع مسیح کی پیدائش اور اس کا نسب نامہ بیان کرنے کا ایک بڑا مقصد ابن خدا کی ہیومن لائف کو بیان کرنا ہے، یعنی بشری زندگی کو پیش کرنا ہے، جبکہ مقدس یوحنا رسول انجیل کے آغاز میں ازلی کلمے کا ذکر کرتا ہے، یعنی مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی انجیل میں کور سبجیکٹ، مول وشے یا بنیادی موضوع یسوع مسیح کی ڈیوینٹی کا بیان کرنا ہے، مسیح یسوع کی الوہیت کو بتانا ہے۔ اور جب یسوع مسیح کی الوہیت کی بات ہوگی تو پھر اس کی پیدائش کا ذکر نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کا نسب نامہ بیان ہو سکتا ہے، کیونکہ الوہیت نہ تو پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا شجرہ نسب ہے۔ اس لیے وہ خدا کے کلام کے تجسم کی بات کرتا ہے، مسیح یسوع کی انکارنیشن کو ریویل کرتا ہے، خدا کے بیٹے کی دنیا میں آمد کو بیان کرتے ہوئے تحریر کا آغاز کرتا ہے۔ چاروں اناجیل کے مصنفین کو خدا کے پاک روح کی رہنمائی حاصل ہے، اور انہیں ایسا کرنے کے لیے پاک روح انسپائر کرتا ہے، تحریک عطا کرتا ہے۔ امید ہے کہ اس شارٹ آنسر سے آپ جان پائے ہوں گے کہ ہر مصنف یسوع کی شخصیت کو اپنے مخاطبین کے لیے بیان کر رہا ہے، اور ہر کوئی ابن خدا کی لا انتہا شخصیت کو ایک منفرد پہلو سے پیش کرتا ہے۔